بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کو اور جس موضوع کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یعنی
مقام و عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مقام نفس صحابیت، اس حوالے سے گزشتہ 2 خطبات میں نے قرآن مجید کی آیات سے حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام جو ہیں ان کی عظمت کا اور ان کے مقام و مراتب کا جو ہے وہ عرض کیا، اور آج کی گفتگو میں اس عنوان کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم کر دوں گا، جو کہ آئندہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ابھی یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بہت سی اہم آیات جو ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، تو جب کبھی اللہ کریم کو پھر منظور ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کا بھی ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر پاک کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی سماعت سے وہ آیات گزریں، ان کی مفہوم گزریں، ان کا ترجمہ اور تفسیر گزرے، تاکہ ایمان اور عقیدہ جو ہے عظمت صحابہ کرام کا، اس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کے علم کے حوالے سے ہم سب کی مضبوط ہو سکے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم عام جو مسلمان ہیں ان کا بعض اوقات قرآن مجید سے جو استدلال کیا جاتا ہے، جو دلیل اختیار کی جاتی ہے، بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سمجھنا فی الحدیث پاک، حدیث پاک میں اس کا سمجھنا قدر بعض اوقات اور بعض ذہنوں کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی نسبت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا جو ہے وہ بعض اوقات عام لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات کو سر دست چھوڑتے ہوئے میں آج یہ خیال کر رہا تھا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور علیہ السلام کے فرمان سے عظمت صحابہ کرام کو بیان کروں، جو خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بول کے اپنے صحابہ کی شان بیان کی اور عظمتیں بیان کی، ان کو سمجھا جائے۔ اس بات کو میں نے عرض کیا تھا، یہ مقام نفس صحابیت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ان مقامات سے جو ہم نے پہلے عرض کیے یا جو آج عرض کریں گے، ان سے حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کو کسی بھی دلیل کی بنیاد پہ باہر کیا جا سکتا نہیں، معاذ اللہ۔ سو تاریخ جو ہے اور ہسٹری جو ہے وہ اس میں بطور دلیل کوٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ سارے فرمان حضور علیہ السلام کے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں قالت سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یہ سوال کیا سوال یہ کیا ای الناس خیر، کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں، کون سے لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں، بہتر لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، قال القرن الذی انا فیہ، فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ روئے زمین کے وہ لوگ ہیں جو کہ میرے ظاہری زمانے حیات میں میرے سامنے موجود ہیں۔ فرمایا سب سے بہترین لوگ ہیں، کریم جو ہے انسانیت کی، اور فرمایا میری امت میں سب سے بہتر لوگ جو ہیں وہ ہیں
القرن الذی انا فیہ، جس زمانے میں میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوں، اس زمانہ میں یہ جو لوگ میرے سامنے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لیا ہے، میرے دیدار اور میری صحبت کے فیض سے فیض یاب ہوئے، فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الثانی، فرمایا پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ ان لوگوں کے بعد والے زمانے میں ہوں گے، یعنی مراد یہ ہے، فرمایا پھر میری امت میں وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہوگی دوسرے دور کے دور۔ ثم الثالث، اور فرمایا پھر وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی زیارت کی ہوگی جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہوگی۔ یہ تین دور، آپ اس عنوان پر احادیث پاک کو پڑھیے، زیادہ تر احادیث پاک میں حضور علیہ السلام نے انہی تین ادوار کے لوگوں کا بیان فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ حضور کے صحابہ ہیں۔ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی، اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ان کی زیارت کی کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی۔ فرمایا تین قسم کے لوگ میری امت میں سب سے بہتر ہیں، ایک وہ جو میرے زمانے حیات ظاہری میں ہیں، دوسرے ان کی زیارت کرنے والے، اور تیسرے پھر بعد میں ان لوگوں کی زیارت کرنے والے۔ یہ صحیح مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جیسے ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف اور مسند کا ابو یعلا کے اندر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ہمیں ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا ہمارے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہ جس میں لوگ ایک لشکر کو روانہ کریں گے، لوگ ایک لشکر کو روانہ کریں گے، جہاد کے لیے لوگوں کو روانہ کریں گے۔ جب جہاد کے لیے روانہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ فیقولون، پس لوگ کہیں گے، انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگ یہ کہیں گے، کیا لوگ وہ جتنے بھی جہاد کے لیے نکلے ہو، جتنا بھی ہزاروں سینکڑوں کا لشکر ہے، کیا تم میں کوئی ایک صحابی رسول بھی موجود ہے؟ فرمایا لوگ یہ سوال کریں گے کہ کوئی ایک صحابی رسول اس میں موجود ہے؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، حضور علیہ السلام چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پس وہ ایسا دور ہوگا کہ سارے لشکر میں میرا ایک صحابی موجود ہوگا، ایک میرا صحابی موجود ہوگا۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، فرمایا جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ سارے لشکر میں ایک صحابی رسول موجود ہے تو اللہ کریم میرے اس ایک صحابی کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، یہ الفاظ بڑے خاص قابل غور ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا معاذ اللہ کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ کسی بندے سے ملتا کچھ نہیں اور جو عظیم اور نیک اور صالحین لوگ ہیں ان کی برکت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، تو ان الفاظ کو پڑھیں اور غور کریں کہ بہی کا مطلب کیا ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، فرمایا سارے لشکر میں ہمارا ایک صحابی ہوگا، وہ یہی مراد یہ ہے کہ وہ دیگر سارا لشکر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا کہ یہ تیرا رسول کا ایک صحابی ہمارے اندر موجود ہے، تو ان کی برکت اور وسیلے کے ساتھ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، حضور فرماتے ہیں پس میرے اس ایک صحابی کی وجہ سے، کیا اس ایک صحابی کی وجہ سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے
اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. ثم یبعث البعث الثانی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک دور آئے گا، پھر ایک دوسرا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا. پھر ایک دوسرا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا. فیقولون، پس لوگ یہ کہیں گے هل فیہم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں صحابہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے. حضور فرماتے ہیں پھر اس لشکر کے بعد کسی دور میں پھر ایک لشکر روانہ کیا جائے گا. جب وہ سارے مسلمان جہاد کے لیے جمع ہو جائیں گے تو اس وقت ان میں سے کوئی بندہ کہے گا کہ کیا حل فیہم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جس نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی، جس نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسا بندہ موجود ہے؟ تو صحابہ کی زیارت کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعی. بولیے کیا کہتے ہیں؟ تابعی، کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی. حضور فرماتے ہیں یہ کہا جائے گا کہ کیا اس لشکر میں کوئی ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہو، انہیں دیکھا ہو؟ فرماتے ہیں کیا کہا جائے گا؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ویسے ہی ہوگا، سارے لشکر میں ایک بندہ بولے گا ہاں میں وہ خوش نصیب ہوں جنہوں نے حضور کے فلاں صحابی کی زیارت کی ہے، اور میں تم میں تابعی ہوں اور میں ان کے ساتھ بڑی مدت رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وہ ایک بندہ جس نے میرے کسی صحابی کی زیارت کی ہوگی، اللہ اس بندے کی برکت کی وجہ سے اس لشکر کو بھی فتح عطا فرما دے گا. فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ. حضور فرمایا اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے وہ فتح عطا فرما دے گا. ثم يبعث البعث الثالث. فرمایا پھر ایک تیسرا دور آئے گا، اور تیسرے دور میں ایک لشکر جو ہے وہ بھیجا جائے گا. فَيُقَالُ انظروا هل ترون فيهم من رأى اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ایک تیسرا لشکر ہے وہ روانہ کیا جائے گا. اس کے بعد ایک چوتھا لشکر ہے وہ روانہ کیا جائے گا. فرمایا جب تیسرا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا تو اس میں بھی یہی کہا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو. تابعی کون؟ جس نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی. فرمایا یہ کہا جائے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا موجود ہے جس نے کسی ایسے بندے کی زیارت کی کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی. حضور فرماتے ایک بندہ ہوگا فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ. حضور فرماتے وہ بندہ جس نے تابعین کی زیارت کی ہوگی، اللہ اس ایک بندے کی برکت کی وجہ سے سارے لشکر کو فتح عطا فرما دے. اور ایسا ہی دور رابع یعنی چوتھے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی اللہ کریم وحدہ لا شریک کو، اللہ کریم کے ہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اتنی فضیلت حاصل ہے، ان کو حضور کی بقیہ ساری امت ہے اتنی فضیلت حاصل ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی، کبھی وہ بندہ بھی میری امت میں اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ صحابہ کی زیارت کی وجہ سے اس کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ اللہ اس بندے کی برکت سے سارے کے سارے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اور یہ مقام حضور کے ہر صحابی کو حاصل ہے. کوئی بھی صحابی رسول معاذ اللہ سے باہر ہو سکتا
نہیں، حضور علیہ السلام نے جب ایز اول بیان کیا، مجموعی ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، تو وہ مجموعی مقام و مرتبہ حضور کے سارے صحابہ کو حاصل ہوا۔ یہ حدیث پاک ہے وہ طبرانی شریف میں اور ابو نعیم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں۔ کون سے صحابی؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اغفر للصحابہ ولمن رآ من رآنی قال قلت بما قوله ولمن رآ قال من رآ من رآہم۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرمایا حضور نے یہ دعا کی، یا اللہ اللہم اغفر للصحابتی۔ فرماتے ہیں حضور نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو میرے سارے صحابہ کی بخشش فرما، میرے سارے صحابہ کی بخشش فرما۔ بالی من رآ من رآنی، فرمایا اور اس کی بھی بخشش فرما دے جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کر دی۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے سارے صحابہ کو بخش دے۔ اور ہمارا اپنی حالت یہ ہے کہ ہم جب یہ عرض کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اور اپنے بزرگوں کو اشارے ثواب کریں یا نہ کریں، دعا کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کر لیں، اور جب آپ ہر رکعت کے آخر میں تشہد میں بیٹھیں گے اور تحیات بیٹھیں گے، جب یہ پڑھا جائے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے مومنین کو بھی بخش دے۔ جب اس دعا پر بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کریم ہمارے مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ بھائی دعا پہ امید ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، امید نہ ہو تو دعا مانگنے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ اب اگر 2019 کے مسلمان کو اپنی دعا پر اتنا یقین ہے تو میں قربان نہ جاؤں ان لوگوں پر جن کے لیے دعا کرنے واسطے زبان پاک مصطفیٰ ہل گئی، حضور کے ہونٹ حرکت میں آ گئے، اور حضور نے دعا کی اور عرض کی، مولا اللہم اغفر للصحابتی، یا اللہ میرے صحابہ کی تو بخشش فرما دے، ولی من رآ من رانی، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، میرے صحابہ کو یہ درجہ دے دے کہ جو ان کی زیارت کر لے مولا تو انہیں بھی معاف فرما دے۔ یہ حضور نے دعا کی اپنے صحابہ کرام کے لیے۔ ایک ہوتی ہے دعا، پوری توجہ سامنے اس بات کو، ایک کیا ہوتی ہے دعا، اور ایک ہوتی ہے خبر۔ ایک دعا ہے اور ایک کیا ہے، ایک انفارمیشن ہے، انفارمیشن ود کنفرمیشن۔ آپ بات سمجھیں، کنفرمیشن کیا کہ وہ زبان پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی۔ اس حدیث پاک میں جو میں نے پہلے عرض کی، اس میں دعا کا ذکر ہے۔ اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ دعا کا، کہ حضور نے صحابہ کے لیے دعا جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اب یہ جو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں یہ جامع ترمذی شریف میں ہے، اور اس حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے روایت فرمایا ہے۔ اس میں دعا ہے، اس میں خبر ہے، اس میں دعا ہے اور اس میں خبر ہے۔ اور اس میں خبر کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال، حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تمسن النار مسلما رآنی۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسن النار، تمس کہتے ہیں مس کرنا، تمس کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، مس کرنا، یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں پکڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکڑنا، اس کو کہتے ہیں مس کرنا۔
یہی معمولی سارا ٹچ کرنا، ہاتھ لگا دیں، یہ ہوتا ہے مس. حدیث کا لفظ ہے لا تمس، فرمایا لا تمسن النار مسلمن رآنی، فرمایا سنو دوزخ کی آگ اس مسلمان کو مس نہیں کرے گی. یہ لفظ بولیے کیا نہیں کرے گی؟ بولیے کیا نہیں کرے گی؟ مس نہیں کرے گی، ٹچ نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں، قریب سے بھی یعنی نہیں گزرے گی. یا رسول اللہ کون سا مسلمان؟ فرمایا لا تمسن النار مسلمن من رآنی، فرمایا جس مسلمان نے حالت بیداری میں، جس مسلمان نے میری حیات ظاہری میں، جس نے میری زیارت کر لی، اسے دوزخ کی آگ کبھی چھو کے بھی نہیں گزرے. اسے دوزخ کی آگ کبھی چھو کے بھی لا تمسن النار مسلمن من رآنی، فرمایا جس مسلمان نے میری زیارت کی ہو، جس نے میری حیات ظاہری میں مجھے دیکھ لیا کلمہ پڑھ کے، اس کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے. اور رآ من رآنی، اور اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے کسی صحابی کی زیارت کر لی. یعنی صحابہ اکرام کو یہ بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور اس میں سارے صحابہ شامل ہیں. اس میں سارے صحابہ، بولیے سارے صحابہ شامل ہیں. ایک صحابی رسول کو بھی کوئی بندے سے آؤٹ نہیں کر سکتا اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے دلیل کی بنیاد پر. اور اگر کسی کی انفارمیشن میں ہو کہ صحابہ اکرام میں یہ اختلاف ہوا، یہ اختلاف ہوا، یہ اختلاف ہوا، ان کی تلواریں چل گئی، وہ ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، یہ سارا کچھ ہوا. مگر ہم یہ بات میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا. میں پوچھتا ہوں اس دور میں 2019 کے مسلمان یا 1440 ہجری کے مسلمان جو ہے، اس کے پاس اس ساری انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ سورس ہے تاریخ. سورس کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سورس ہسٹری ہے. سورس ہسٹری کی کتابیں ہیں کہ آپ کہیں گے فلاں صحابی رسول تھے، ان کے اندر اختلاف ہو گیا، بھائی ہو گیا، بھائی وہ اختلاف میں اس حد تک اختلاف آگے چلا گیا کہ اس اختلاف کے اندر تلواریں باہر نکلی، بھائی نکل آئی، بھائی لشکروں کی جنگیں ہوئی، بھائی ہو گئی، بھائی 100,000 کی تعداد میں اترے، بھائی اتر گئے. میرا سوال یہ ہے، دعوت فکری ہے کہ آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ سارے ایسے لوگ جو صحابہ کے اختلافات کو بھی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارا سورس جو ہے وہ تاریخ ہے. کیا ہے؟ تاریخ ہے، ہسٹری ہے. ہماری دعوت فکر یہ ہے کہ ہسٹری کی ایک کتاب ہو یا ہسٹری کی 100 کتاب کی آپ روایات نہیں ہیں. ہسٹری کی ایک کتاب کیا، 100 کتاب کیا، یا 1000 کتاب کیا، جو کتاب ہسٹری کی ہے، جو تاریخ ہے، جو کسی ایسے بندے نے لکھی ہے کہ جو بندہ اس منصب پر فائز ہے، وہ بڑے سے بڑا اسکالر کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر بھی امت ہی رہتا ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں 3 جمعے ہو گئے کہ جب صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ کو دیکھنا ہے، بلکہ سارے مسائل میں وضو سے لے کر تیمم تک، تیمم سے لے کر غسل تک، غسل سے لے کر مسح تک، مسح سے لے کر جتنے بھی سارے شعبے، جتنے بھی سارے مسائل ہیں، وہ نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، ساری قوم کی اٹھانے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں ان کی بنیاد تاریخ نہیں ہے. آپ تاریخ کی کتاب پڑھ کے وضو نہیں کر سکتے کہ کر سکتے؟ بولیے. آپ ہسٹری پڑھ کے مسئلہ نہیں کر سکتے کہ ہسٹری کی فلاں کتاب میں ہے کہ میں نے مسئلہ اس طرح کرنا. آپ ہسٹری کی کتاب پڑھ کے آپ تیمم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ دین کے سارے مسائل کا پہلا ماخذ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوسرا ماخذ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہوتا ہے، تیسرا ماخذ اجماع امت ہوتا ہے، چوتھا ماخذ قیاس ہوتا ہے. او خدا کے بندو، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو ضرور، علم حاصل کرو، مگر اس علم کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے فرمان پاک مصطفیٰ کو حاصل کرو. تاریخ کی ایک کتاب نہیں، 1000 کتاب قربان کی جا سکتی ہے اس وقت جب سامنے فرمان مصطفیٰ آ جائے. یہ تو میں تو حضور کا فرمان دے رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتاب ہے. بولیے، یہ حضور کا فرمان. حضور کو، حضور کے رب کو خبر نہیں تھی کہ ہمارے بعد ہمارے یہ
حضور کے جو صحابہ ہیں یہ کیا کریں گے، ساری خبر تھی، حضور نے تو سارا کچھ بیان فرما دیا تھا، اور وہ سارا کچھ جانتے بھی حضور کیا فرما رہے ہیں، لا تمسن النار مسلما رآنی، فرمایا جس مسلمان نے ہماری زیارت کر لی اس کو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ صحابہ سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ صحابہ سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ اور اسی کو ہمیں لاسٹ سورہ الحدید میں اللہ کریم نے یہ وعدہ فرمایا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کچھ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، فتح مکہ سے پہلے ہجرتیں کی، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا۔ فرمایا نبی کے صحابہ کے دو طبقات ہیں، کچھ فتح مکہ سے پہلے ان کو اللہ نے زیادہ درجہ دے دیا، کچھ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے، انہوں نے بعد میں جہاد کیے، بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے، ان کا درجہ پہلے والوں سے ذرا کم رکھا گیا، مگر فرمایا یہ یاد رکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حضور کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بعد والی امتوں کے معاملات کو قریدے نہیں، قریدے تو بات حق کر جو اللہ واللہ کے رسول نے فرمائی، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اسی وعدے کو حضور علیہ السلام یہاں پہ بطور خبر خود ارشاد فرما رہے ہیں جامع ترمذی شریف کی اس حدیث سے بات میں، فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں ہماری زیارت کر لی اس مسلمان کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پاک سنیے کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو کیا مقام و مرتبہ دیا، یہ بھی جامع ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال، صحابی رسول حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ نے اپنے باپ حضرت ابو بریدہ سے یہ روایت سنی، وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا اور مقام و مرتبہ بیان فرمایا میری امت یاد رکھو میرا صحابی جو ہے وہ روئے زمین کے جس حصے میں بھی وفات پا جائے، روئے زمین کے جس حصے میں بھی وفات پا جائے۔ بس صحابہ کرام کا عالم کیا تھا کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تو چند سو لوگ صحابی رسول کا شرف حاصل کیے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ؟ چند سو، جن کی تعداد گنتی میں تھی۔ آقا دو جہاں نے مدینہ ہجرت فرمائی، اللہ کریم نے حضور کے ساتھ وعدے کو پورا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا اللہ کی مدد نازل ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھا میرے رسول کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، پھر فوج در فوج لوگ آئے، گروہ در گروہ لوگ آئے۔ حضور علیہ السلام کو کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ جب دور دور سے وفود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کے زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ کچھ ایسے بابرکت وفود بھی ہوتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھروں سے چلتے، حضور مدینہ میں پہلے خبر دیتے فلاں قبیلے کے لوگ بڑی محبت سے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ایسا بھی ہوا۔ آقا دو جہاں نے جب خطبہ حجت الوداع دیا، ایک ہی حج فرمایا، اور اسی سال میں اگلا حج آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہو گیا۔ اس آخری حج میں جب حضور علیہ السلام نے کیا اعلان نبوت کے بعد پہلا اور آخری، اس حج کے موقع پر کم و بیش جو روایات ہیں معروف،
1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب حضور کی امتی حضور کے سامنے حاضر تھے، اور جو ایک لمحے کے لیے بھی حاضر ہوا وہ صحت کے رسول ہوا۔ اس کے علاوہ بھی لوگ تھے، اب سارے لوگ تو یعنی ممکن نہیں کہ ہر بندہ حج کے لیے آ جائے، ایسا تو کبھی کسی دور میں ممکن نہیں ہوتا۔ بارہ وہ جو ہزاروں لاکھوں میں لوگ حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے، سارے مکہ مجمع یا مدینہ منورہ کے تو صحابہ نہ، جو مکہ مجمع اور مدینہ منورہ میں بھی رہے وہ بھی بعد میں ہجرتیں کر کے کوئی شام چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی فلسطین چلا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض، فرمایا میرا صحابی زمین کے جس حصے پر انتقال فرمائے گا، جس روئے زمین کے حصے پر دفن ہو جائے گا، تو ہوگا کیا؟ الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، فرمایا اس سارے علاقے کے لوگ جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، بعض روایات کے مطابق انڈیا کے یا شاید پاکستان کے بھی بعض علاقوں میں بعض صحابہ کے مزارات ثابت ہیں، ان صحابہ کرام دور دراز تک پھیلے دین اسلام کی تبلیغ کرنے گئے ہیں۔ اب ایسا ماحول یہ سنت صحابہ بھائی ایسا ماحول نہیں تھا صحابہ کرام کا کہ اسلام کے لیے وہ ہجرتیں نہ کرتے، ہم تو مال کے لیے وطن چھوڑتے ہیں نا، وہ دین کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں، دور دور تک پھیلے۔ فرمایا میرا صحابی روئے زمین کے جس خطے میں دفن ہو جائے گا، قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے سارے لوگوں کو اٹھائے گا۔ فرمایا جس علاقے میں میرا کوئی صحابی دفن ہو گیا اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان اٹھیں گے، یا رسول پھر کیا ہوگا؟ ان میں علماء بھی ہوں گے، ان میں محدثین بھی ہوں گے، ان میں اولیاء بھی ہوں گے، ان میں اقطاب اور اغیاث بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے مختلف علاقوں میں۔ فرمایا نہیں سنو، جس علاقے میں میرے کسی صحابی نے وفات پائی، جب اس علاقے کے لوگ قیامت والے دن اٹھیں گے، الا بعث قائدا ونورا، اس علاقے کے لوگوں کا قائد، اس علاقے کے لوگوں کا لیڈر، اس علاقے کے لوگوں کا رہنما، اور اس علاقے کے لوگوں کے لوگ جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، فرمایا وہ میرا صحابی رسول ہوگا۔ میں نے ساری امت پر اپنے صحابہ کو یہ درجہ دیا ہے، یہ جہاں بھی دفن ہوں گے قیامت تک وہاں پہ اولیاء آتے رہیں، اقطاب آتے رہیں، اغیاث آتے رہیں، محققین آتے رہیں، علماء آتے رہیں، محدثین آتے رہیں، جو مرضی پیچھے ہوتا پھرے، ایک ایک شب میں ایک ایک قرآن ختم کرنے والے بھی حضور کی امت کے اولیاء ہیں، ایک 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھنے والے بھی حضور کی امت کے اولیاء ہیں۔ ہمیں متقین بھی آئے، صالحین بھی آئے، اولیاء بھی ہیں، سال کچھ آتا پھرے، جب قیامت قائم ہوگی اگر اس علاقے میں میرا کوئی صحابی دفن ہوا، سارے لوگ جب اٹھیں گے قائدا ونورا، اس علاقے کا قائد ان کے لیے جو نور بن کے قیادت کرے گا وہ میرا صحابی رسول ہوگا، کہ بعد والی ساری امت کبھی بھی صحابہ کرام کا روحانی مقام و مراتب میں کبھی بھی وہاں تک پہنچ سکے گی نہیں پہنچ سکے گی۔ بھئی قیامت تو دنیا نہیں ہے نا، دنیا کی زندگی تو ختم ہوگی، اب جس کو قیامت والے دن قیادت دی جائے گی اس کا یہ مطلب ہے وہ ساری امت سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا وہ قیامت والے دن قائد اور نور بن کے اٹھایا جائے گا، قائد اور نور بن کے اٹھایا جائے گا میرا وہ صحابی، اور وہ اس علاقے کے سارے مسلمانوں کی قیادت کرتا ہوا انہیں رب کی بارگاہ میں لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن سنت سے اور قرآن حدیث سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔